السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو ایسے انوکھے پرندوں کی کہانی سنانے جا رہی ہوں جن کو ذبح کرنے پر وہ دوبارہ زندہ ہو گئے۔ تعجب میں پڑ گئے نا آپ سب؟ جی ہاں، اور یہ عجیب و غریب واقعہ قرآن میں موجود ہے۔ اس سچی کہانی کو قرآن پاک کی روشنی میں سنتے ہیں۔ اس سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، میری ویڈیو دیکھیے اور آگے بھی شیئر کیجیے تاکہ آپ سب کی نالج میں کچھ نہ کچھ ضرور اضافہ ہو سکے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ، تم مجھے دکھا دے کہ تم مردوں کو کس طرح زندہ فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابراہیم، کہ اس پر تمہارا ایمان نہیں ہے؟ تو آپ نے عرض کیا، کیوں نہیں، میں اس پر ایمان تو رکھتا ہوں، لیکن میری تمنا یہ ہے کہ اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں تاکہ میرے دل کو قرار آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم 4 پرندوں کو پالو اور ان کو خوب کھلا پلا کر اچھی طرح ہلا ملا لو، پھر تم ان کو ذبح کر کے ان کا قیمہ بنا کر اپنے گرد و نواح کے چند پہاڑوں پر تھوڑا تھوڑا گوشت رکھ دو، پھر پرندوں کو پکارو تو وہ پرندے زندہ ہو کر دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آ جائیں گے اور تم مردوں کے زندہ ہونے کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرغ، ایک کبوتر، ایک گدھ اور ایک مور، ان 4 پرندوں کو پالا اور ایک مدت تک ان 4 پرندوں کو کھلا پلا کر خوب ہلا ملا لیا۔ پھر ان 4 پرندوں کو ذبح کر کے ان کے سروں کو اپنے پاس رکھ لیا اور ان 4 کا قیمہ بنا کر تھوڑا تھوڑا گوشت اپنے گرد و نواح کے چند پہاڑوں پر رکھ دیا اور دور سے کھڑے ہو کر ان پرندوں کا نام لے کر پکارا، یا ایھا الدیک، اے مرغ، یا ایھا الحمامہ، اے کبوتر، یا ایھا النسر، اے گدھ، یا ایھا الطاؤس، یعنی اے مور۔ آپ کی پکار پر ایک دم پہاڑوں سے گوشت کا قیمہ اڑنا شروع ہو گیا اور ہر پرند کا گوشت پوشت ہڈی پر الگ ہو کر 4 پرند تیار ہو گئے، اور وہ 4 پرندے جو بلا سروں کے تھے، جی ہاں، سر تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تھے، تو وہ 4 پرندے بلا سر کے دوڑتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے اور اپنے سروں سے جڑ کر دانا چگنے لگے اور اپنی بولیاں بولنے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے مردوں کے زندہ ہونے کا منظر دیکھ لیا اور ان کے دل کو اطمینان قرار مل گیا۔ اس قصے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن پاک میں اس طرح بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ پارہ 3 سورہ بقرہ آیت نمبر 260 میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور جب ابراہیم نے عرض کی، اے میرے رب، تو مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ فرمائے گا۔ اللہ نے فرمایا، کیا تجھے یقین نہیں؟ ابراہیم نے عرض کی، یقین کیوں نہیں، مگر یہ چاہتا ہوں کہ میرے دل کو قرار آ جائے۔ اللہ نے فرمایا، تو پرندوں میں سے کوئی 4 پرندے پکڑ لو، پھر انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لو، پھر ان سب کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دو، پھر انہیں پکارو تو وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے، اور جان رکھو کہ اللہ غالب حکمت والا ہے۔ علماء اس کہانی کے متعلق فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ ان مردہ پرندوں کو پکارو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان 4 پرندوں کو نام لے کر پکارا۔ اس سے یہ مسئلہ ثابت ہو گیا کہ مردوں کو پکارنا شرک نہیں ہے، کیونکہ جب مردہ پرندوں کو اللہ تعالیٰ نے پکارنے کا حکم فرمایا اور ایک جلیل القدر پیغمبر نے ان مردوں کو پکارا، تو یہ ہرگز ہرگز شرک نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو شرک کا حکم نہیں دے گا اور نہ کوئی نبی ہرگز شرک کر سکتا ہے۔ تو جب
मरे हुए मुर्दों को पुकारना शिर्क नहीं तो फिर अल्लाह के वलियों को और शहीदों को पुकारना जो दुनिया से पर्दा फरमा चुके हैं, उन्हें पुकारना कैसे शिर्क हो सकता है। और जो लोग इन मामलात पर एतराज़ करते हैं उनको थोड़ी देर सर झुकाकर ये सोचना चाहिए, इंशाअल्लाह ताला उन्हें कुरान की इस कहानी की रोशनी में हिदायत का नूर नज़र आ जाएगा और वो भी सिरात मुस्तकीम पर चल पड़ेंगे। और इस कहानी से एक खूबसूरत बात ये सीखने को मिलती है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जिन 4 परिंदों को ज़िबा किया उनमें से हर परिंदा एक बुरी खसलत में मशहूर है। जैसे कि मोर को अपनी शक्ल व सूरत की खूबसूरती पर घमंड रहता है और मुर्ग में कसरत शहवत की बुरी खसलत है और गिद्ध में हिर्स और लालच की बुरी आदत और कबूतर को अपनी बुलंद परवाज़ी और ऊंची उड़ान पर गुरूर रहता है। तो जो शख्स ये चाहता है कि उसका दिल जिंदा हो जाए और उसको नफ्स मुतमइन्ना की दौलत नसीब हो जाए तो उसको चाहिए कि मुर्ग ज़िबा करे यानी अपनी शहवत पर छुरी फेर दे और मोर को ज़िबा करे यानी अपनी शक्ल सूरत और लिबास के घमंड को ज़िबा कर डाले और गिद्ध को ज़िबा करे यानी अपनी हिर्स और लालच का गला काट डाले। कबूतर को ज़िबा करे यानी अपनी बुलंद परवाज़ी और ऊंची मर्तबों के गुरूर पर छुरी चला दे। और अगर कोई इन चारों बुरी खसलतों को ज़िबा कर डालेगा तो इंशाअल्लाह ताला वो अपने दिल के ज़िंदा होने का मंज़र खुद अपनी आँखों से देख लेगा और उसको नफ्स मुतमइन्ना की सरफराजी का शरफ हासिल हो जाएगा।